السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کی ہم میں سے شکایت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ہم ایک لمبی مدت سے، سال سے، 2 سال سے، 3 سالوں سے ایک دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسا کیوں؟ جبکہ اللہ رب العزت خود فرما چکا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو پھر وہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 باتیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ قطع رحمی کی، یعنی رشتہ داری کو توڑنے کی اور کسی گناہ کو کرنے کی دعا نہ کرے۔ یعنی بندہ اگر دعا کرے کہ اللہ میں چوری کرنے جاؤں گا، نعوذ باللہ، اس میں میری مدد فرمائیے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کی یہ دعا قبول نہیں کر، کیونکہ یہ گناہ کی دعا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ میرا جو بھائی ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو یہ قطع رحمی کی دعا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ان کے علاوہ جو دعائیں ہیں، یعنی قطع رحمی کے علاوہ دعائیں، اسی طرح سے گناہ کے علاوہ جو دعائیں ہیں، جو جائز تمنائیں اور آرزویں ہیں، اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے یا تو یہ کہ اسے فوراً وہ چیز دے دیتا ہے، یا اس کے حق میں وہ چیز اس وقت بہتر نہیں ہوتی تو دوسرے وقت اسے وہ چیز دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعائیں ضرور قبول کرتا ہے لیکن قبول کرنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور وہ 10 چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت 10 چیزوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کے حق کو ادا نہ کیا۔ دوسری وجہ کہ تم نے قرآن شریف پڑھا لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا اور حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ تیسری وجہ کہ تم نے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کی۔ چوتھی وجہ تم نے اللہ کا رزق کھایا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پانچویں وجہ تم نے کہا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تم نے اسے اپنا دشمن نہیں سمجھا بلکہ اپنا دوست بنا لیا۔ چھٹی وجہ کہ جب تم اپنی نیند سے جاگتے ہو تو تم دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہو جاتے ہو کہ کس کے اندر کون سے عیب ہیں، کون کیا کرتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کس سے ملتا ہے، کون کس سے باتیں کرتا ہے، تم نے اپنے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ اور ساتویں وجہ کہ تم نے موت کو تو یاد کیا لیکن تم نے موت کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آٹھویں وجہ تم نے اپنے مردوں کو دفن کیا لیکن ان سے عبرت لینا بھول گئے۔ نویں وجہ تم نے کہا کہ جنت حق ہے لیکن جنت کے لیے کوششیں نہیں کی۔ اور 10ویں وجہ تم نے کہا کہ جہنم برحق ہے لیکن جہنم سے بھاگنے کی فکر چھوڑ دی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت کی امید کرتا ہے لیکن جنت کے لیے کام نہیں کرتا، اور تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم سے ڈرتا ہے لیکن جہنم سے ڈرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہوتی اور ہمارا شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کیجئے کہ وہ وجوہات جو ہمارے اندر ہیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی، ان وجوہات کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں آپ قبول کرنے لگیں، آپ مجھے پسند کرنے لگیں۔